موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال بعد ہوئی. ہاں جی. تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر قرآن مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار یا اخت ہارون جو سورہ مریم کے اندر آیا نا جی، یعنی اس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامان والحفیظ. آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے جو مرزا نے زبان استعمال کی ہے. پہلے آپ اس کا سوال جو ہے اس سے کیا گیا وہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں سورہ مریم ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو یا اخت ہارون کہا گیا کہ جب آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا آپ آئیں تو قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا ہے. اور انگریز یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو پہلے 1500 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی بہن کیسے ہوئیں؟ اب اس کا جواب کس طرح دے رہا ہے اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بدبخت بد اخلاق یہ شخص ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کس طرح یہ توہین کر رہا ہے. پہلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی وہی پیڑی نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا تو بھی وہی پایا ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹا الزام کے طور پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس طرح کی زبان اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اختیار کی. آج تک ہم نے یہ تفسیر نہیں سنی، جھوٹی تفسیر اسرائیلی روایات پیش کر کے حضرت مریم علیہ السلام کی توہین کی اس نے، اور زبان کس طرح کی اس طرح استعمال کی اس نے. تو مرزا قادیانی تب بھی بدترین مرتد اور کافر ہے. یہ بات آپ سمجھنی چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں نا وہ دعویٰ ثابت نہیں، لوگوں کو نظر آ گیا کہ قادیان جو ہے دیوبندیوں نے گستاخی کی ہیں. آج مرزا قادیانی کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں، جو خود کو انجینئر کہتے ہیں، وہ ان کو دیوبندیوں کی کفریہ عبارات نظر آئیں، ان کو بریلویوں کی کفریہ عبارات نظر آئیں، ان کو جناب والا ہر مسلک کی کفریہ عبارات نظر آئیں. انہوں نے ہائی لائٹ کیا نہیں کیا کفریہ عبارات ہائی لائٹ، یا تو شیعوں کی کفریہ عبارات ان کو نظر نہیں آئیں، یا پھر ان کی کفریہ عبارات قادیانیوں کی کفریہ عبارات ان کو نظر نہیں آئیں. دیوبندیوں کے بزرگ گستاخ ٹھہرے، بریلویوں کے بزرگ گستاخ ٹھہرے، مگر قادیانیوں کے بارے میں زبان نہیں کھولی، کیونکہ اولاد جو ہیں اب اپنے باپ دادوں کو تو پاس رکھنا ہوتا ہے نا. داتا علی اجویری رحمہ اللہ کو تو غلط کہہ دیا، ان کی کشف المحجوب کو جلانے کا حکم دے دیا. مرزا غلام محمد قادیانی کتابوں کو جلانے کی بات نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ مجبوری ہے. خون میں حرکتیں خون میں جو تاثیر ہے وہ جو قادیانیوں کی ہے. اب آئیں چلتے ہیں اس طرف. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر مرزا غلام محمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ ثابت نہ بھی ہوتا تو وہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کی جو ہے پھر بھی اس کی جو ہے اس کی تکفیر واجب ہے. اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر اور مرتد ہونے میں شک کرے وہ سب سے بڑا ملعون اور سب سے بڑا مرتد ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. کتابیں بھی اس کی ہوں گی، بات بھی اس کی ہوگی، میں کومنٹس بھی زیادہ نہیں کروں گا، آپ خود دیکھیں اور پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آیا کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا سب سے زیادہ عزت پانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ایسی شان عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے حضور کو اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے بارے میں میرے صاحب کیا کچھ کہتے ہیں آپ خود سماعت فرمائیے. لوگوں یاد رکھو پاک مریم علیہ السلام کا وہ مقام ہے. قرآن کے اندر چند ہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ طہارت کے لیے بیان ہوا. آل بیت میں سے اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت پاک مریم علیہ السلام، حضرت پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، تمام عورتوں خاص عورتوں کے تذکرے قرآن میں آئے. جیسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ. لیکن خدا کی قسم جیسا تذکرہ پورے قرآن میں ذکر عائشہ کا ہوا ہے یا ذکر مریم ہوا ہے، پورے قرآن میں ایسی کسی کی پاکیزگی کی مثال پورے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی جو ہے نا پاکیزگی بیان نہیں کی جنہیں پاک مریم کی بیان کی گئی. لیکن ایسے ظالم اور دجال لوگ گزرے جنہوں نے پاک مریم کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا.
ان کو بدکار اور فحش ثابت کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے مرزا صاحب لکھتے ہیں، مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشتی نوح، اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے کی پاک مریم نے، اور پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا. میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، تھوڑا میں کمنٹس نہیں کروں گا، جو لفظ بھی لفظ ہیں. یعنی جب پاک مریم حاملہ تھیں اور لوگ اعتراض کر رہے تھے تو اس وقت اپنے حمل کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا. گو لوگ اعتراض کرتی ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکہ نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں نہ حق توڑا گیا اور تعداد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی وجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر بھی مریم کیوں راضی ہوئی. یہ سارے کیوں کے الفاظ کر رہا ہے پاک مریم پر، کہ پاک مریم نے پہلے تو نکاح کسی سے نہیں کیا، جب حملہ ہوتی گئی فوراً جو ہے یوسف نجار سے نکاح کیا، حالانکہ یوسف نجار کی پہلی بیوی تھی، پھر نکاح کیوں کر لیا؟ پھر جو ہے فوراً نکاح کر لیا، حملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا تب بھی نکاح کر لیا. تو یہ سارے نکاح کیوں کیے؟ اس کیوں کے پیچھے اگلی عبارات میں وضاحت بھی ظالم نے کی ہے. اس بدماش، اس مکار، اس دلال، اس دجال، اس لعنتی ملعون نے کی ہے. آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے پھر نکاح کی وجہ سے یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے مریم علیہ السلام نے یوسف نجار کے نکاح میں آ گئی، مگر میں کہتا ہوں سب مجبوریاں تھیں جو بتانے قابل نہیں ہیں. کون سی مجبوریاں تھیں؟ تجھے قرآن نہیں پڑھا تو ظالم نے؟ پاک مریم کے بارے میں تو نے زبان کھولی ہے. میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں ساتھ میں. تو کہتا ہے مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض. نعوذ باللہ ھذا الخرافات. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مرزا قادیانی کے خرافات سے. اللہ اکبر. میرے صاحب نے پاک مریم پر اشارہ تن یہ بہتان باندھا، لیکن آگے وضاحت تن کہہ دیا. یہ جو بات میں نے پیش کی یہ تو تھی کشتی نوح کے اندر موجود ہے. پھر ایک ظالم نے اگلا جو کام کیا وہ اس نے کہا کہ پانچواں کرینہ اس کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے ملتے ہیں. ہائے 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 ہائے. لوگوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت سننے کے بعد مجھے فیصلہ کر کے بتائیے، جو یہ کہتے ہیں آج کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ارے وہ تو میں دکھا چکا، نبوت کے دعوے اس نے کیے ہیں، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہوتا تو یہ تب بھی مرتد اور کافر گستاخ تھا. اور دیکھو کہتا ہے کہ پانچواں کرینہ ان رسوم میں سے ہے جو یہودیوں میں ملتے ہیں. مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں کرتے تھے، یعنی نکاح بعد میں کرتے، پہلے آپس میں ہم بستری کرتے رہتے، عورتیں حاملہ ہو جاتی، اگر عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتا تو والدین بھی کچھ نہیں کہتے تھے، یہود بھی کوئی برا نہیں کہتے تھے، کوئی بات نہیں، محبت تھی، محبت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو یہ پیٹ میں بچہ آ گیا تو یہ محبت کی نشانی ہے، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں یہ باتیں موجود ہیں. تو یہودی اسی وقت یہ باتیں کرتے تھے. تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ اس قبائل میں اس وقت قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں سمجھتے تھے. عورتیں اپنے مرصوب سے بلا تکلف ملتی تھیں، یعنی عورتیں جس کو پیار کرتی تھیں، جس کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں. منصوب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو پسند آئے، عورت جس کے ساتھ رات گزار لے، تو عورت اس کے ساتھ بے حجاب بلا تکلف ملتی تھیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور باتیں بھی کرتی تھیں. حضرت مریم کا اپنا منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم میں پر پختہ شہادت ہے. پاک مریم کا اپنے منصوب کی تعریف اوپر میں نے کر دی. میں دوبارہ پاک مریم کے لیے کی نسبت کے ساتھ یہ پیش کرنا نہیں چاہتا. یعنی پاک مریم کا شادی سے نکاح سے پہلے یوسف کے ساتھ اکیلے پھرنا، وہ سب کچھ اس وجہ سے تھا، باقی شہادت ہے. مگر خواتین اس ردی کی بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنی منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی. یعنی جس
सरहदी कबाइल में पाक मरियम का ताल्लुक था, उन औरतों की ऐसे कामों में तो एक बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेती थी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो मासरत औरतों से मनसूबों से हद से ज्यादा होती थी, हत्ता कि बाज़ औक़ात निकाह से पहले ये औरतें हमल में हो जाती थीं, जिसको बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि हंसी ठेठे में बात को टाल देते हैं, क्योंकि यहूद की तरह ये लोग नातक को एक किस्म निकाह ही समझते थे, जिसमें पहले महर भी मुकर्रर हो जाया करता था। यानी कहना ये चाहता है वो दलाल, वो खुद हराम की औलाद वो कहता है कि पाक मरियम जिस कबाइल में थी, उस कबाइल में लोग औरतें फिरती रहती थी और हमल हो जाया करता था। यानी बताना ये चाहता है, जो पहली बारात उसने लिखी और ये लिखी कि पाक मरियम का जो हमल था वो भी यूसुफ नज्जार से निकाह से पहले घूमने फिरने के साथ हुआ था। मजीद इसका जो रिजल्ट निकलता है वो मैं नहीं निकालता, अगर निकालूंगा तो मुझे अपने ईमान का भी खतरा है, क्योंकि वो मेरी गैरत ईमानी ये मानती नहीं है कि वो अल्फाज जो मिर्जा कदियानी के कहने का मफहूम है वो मैं अपनी जुबान से निकालूं। लोगों, खुदा की कसम है, हमें किसी जाती दुश्मनी नहीं है। मिर्जा इंजीनियर से, मिर्जा जो है कदियानी से, मिर्जा जनाब ये क्या कहते हैं इसका इसहाक साहब से, अलबानी जुबैर ज़ई से, इन लोगों से हमारी जाती दुश्मनी नहीं है। अल्लाह की कसम जाती दुश्मनी नहीं है। हम इनको सरों पे ताज समझते हैं अगर ये लोग हक बयान करें तो, लेकिन अगर ऐसी हरकतें करेंगे, उन लोगों का साथ देंगे जो लोग इस कायनात के वो दज्जाल गुजरे हैं। मैं नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में कज़्ज़ाब होंगे, उनको में से कज़्ज़ाब गुजरे हैं, नबुव्वत के दावे भी किए और अंबिया की शान में, उम्महात मोमिनीन की शान में, रसूलों की अम्माओं के बारे में, सहाबा किराम के बारे में ऐसे ऐसे लफ्ज बोले हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसे लफ्ज बोले हैं, खुदा की कसम है रिज़वी वो बयान नहीं कर सकता, वो चीजें पेश नहीं कर सकता। खुदा की कसम, एक ईमान वाला शख्स इस मिर्जा कदियानी किताब पढ़ करके वो परेशान हो जाता है। हमें क्या है, हम क्यों ये दिखा रहे हैं? क्या बेगैरती लिखी है इस लोग बंदे ने कि पाक मरियम निकाह से पहले यूसुफ नज्जार के साथ अकेले घुमा करती थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी की पैदावार है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह अकबर, लम्हा फरमाए, ये कदियानी के लफ्ज है, मेरे नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। इसको लिखा, इसका हवाला सुने, इसको अय्याम सुले कदियानी की किताब है 72 पर हाशिया देखें, पूरी तफसील बयान की कदियानी ने खुद। लोगों, पाक मरियम है कौन? मैं कदियानी की इस तरह की गुस्ताखानियां बारात जो पाक मरियम के हवाले से है मैं और दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं कुरान की तरफ आता हूं। ये देखें, अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़कुर फिल किताब मरियम, हाय हाय, फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम, ऐ मेरे महबूब अपनी किताब में मरियम का जिक्र कीजिए। हाय वइज़न तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, और जब वो लोगों से अलग हो करके एक अलग शिरकी मकान में चली गई। मकान से मुराद जगह होती है, ये जहां रह रही थी वो जगह छोड़ करके एक वीरानी जगह में चली गई। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, और उन्होंने लोगों की तरफ से अपने आप के दरमियान पर्दा कर लिया, लोगों से हिजाब में चली गई। फ़अरसलना इलैहा रूहाना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। ये कुरान सूरह मरियम पढ़ रहा हूं, आयत नंबर 16, 17, 18 देखिए। अल्लाह फरमाता है फिर मरियम की तरफ हमने अपनी रूह को भेजा जो एक इंसानी बशरी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। अब पहली बात तो यह रूह से मुराद जिब्रील अमीन है, बाज़ उलमा ने लिखा। तो हालांकि मिर्जा कदियानी कहता है वो जो मरियम के पास रूह गई थी वो मैं कदियानी हूं। वो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू जब आएंगी तो मैं बात बताऊंगा आपको। मिर्जा कदियानी ने लिखा है फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, जो बशर की सूरत में मरियम की तरफ आया वो मैं हूं। अच्छा, फिर कहा, कुरान ने कहा क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंतुम तकिया। आय हाय, फरमाया और अल्लाह की पनाह चाहती हूं मैं, रहमान की पनाह चाहती हूं कि अगर तू मुत्तकी है तो। फिर फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा क़ाला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिहाबलक गुलामन ज़किया, और फरमाया ऐ मरियम डो डर नहीं, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक कासिद हूं
اور تمہیں میں کیا کر دینے آیا ہوں، ہائے ہائے۔ پھر قرآن نے کہا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بش ولم اکو بغیا، کہا کہ میں جو ہے، وہ فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا لڑکا جو ہے وہ دینے آیا ہوں۔ پھر مریم بولی کہ میرے ہاں کیوں کا لڑکا ہوگا؟ اب یہ بات ذرا غور کیجیے گا۔ اب میرے پاس مریم کہا کہ میرے پاس لڑکا کیوں ہوگا، میں تو وہ ہوں کہ مجھے جو ہے میں نہ بد کردار ہوں، بغیہ نہ میں بد کردار ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، میں نہ بد کردار ہوں اور نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے یوسف نجار کے ساتھ پاک مریم شادی سے پہلے گھوما کرتی تھیں اور عمل بھی ٹھہرے کرتا تھے، اور اسی عمل کی وجہ سے یوسف نجار کے ساتھ پہلے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی مریم علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ قادیانی یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے پاک مریم کہتی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ پھر پاک مریم علیہ السلام نے مہر لگائی، پاک جبریل علیہ السلام نے پاک مریم کی پاکیزگی پر مہر لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے، انکار نہیں کیا، بلکہ مریم علیہ السلام کے سامنے کہا فرشتے نے قال کذالک کی پاکیزگی پر، آگے سوال نہیں اٹھایا، بلکہ فرشتے نے کہا قال کذالک، تعالیٰ یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے آسان ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے یہ نشانی بنائیں۔ اور پاک عیسی علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اللہ تو کہتا ہے وہ تو ہم نشانی بنائیں گے، وہ تو نشانی ہے، جبکہ قادیانی کہتا ہے پاک عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم عیسی علیہ السلام کی پیدائش کو نشانی بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ پاک مریم نے کہا کہ پاک مریم کسی بشر نے چھوا نہیں۔ یہ قادیانی کہتا ہے وہ شادی سے پہلے یوسف کے ساتھ گھوما کرتی تھیں۔ اب تعالیٰ جواب دے رہا ہو اور بندہ یہ کہے، ظالم اور بدکاری کے سبب پیدا ہونے والے لوگ یہ کہیں کہ قادیانی جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ نعوذ باللہ کیڑے مکوڑے کی طرح ان کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یوسف نجار سے شادی سے پہلے گھوما کرتی تھیں۔ مجھے خود ایمان سے بتائیں یہ کون سے ایمان کا حصہ ہے؟ اور مرزا نے جو یہ کہا نا، جو میرے سامنے یہ لکھا ہے کہ شادی سے پہلے اس قوم کے اندر اور قبیلے کے اندر، مریم علیہ السلام کے قبیلے کے اندر جو ہے لوگ آپس میں ملتے تھے، عورتیں حاملہ ہوتی تھیں نکاح کے بغیر بھی، تو منصوب سے گھما پھرا کرتی تھیں۔ جو ظالم نے لفظ لکھے ہیں، حقیقت میں یہ لفظ بھی جھوٹے ہیں۔ پاک مریم علیہ السلام کا جو نسب ہے اور جو آپ کا خاندان قبیلہ ہے وہ افضل قبیلہ ہے، ان کی طرف تو ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کے بغیہ، اور پھر وہ اسے گود میں لیے ہوئی اپنی قوم کے پاس آئیں اور بولیں، تو وہ لوگ بولے اے مریم تو نے بڑا طوفان کر ڈالا ہے۔ اگر یہ عام بات ہوتی اور وہاں ملنا جلنا عام ہوتا تو لوگ یہ سوال ہی نہ کرتے۔ جب قوم کے پاس آئیں تو لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے طوفان کر ڈالا ہے، اے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں ناستک اور کچھ لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ ہارون کی بہن کیسے ہوئیں، قرآن کی یہ غلطی ہے، تو اس کا جواب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا، ناستک کو جواب دیتی ہوئی ہے کہ اخت ہارون سے مراد کون سا ہارون ہے اور کون سی مریم ہے۔ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بھی عظیم لوگ تھے، وہ قبیلہ بھی عظیم تھا، اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کو برا جانتا تھا، تبھی تو لوگوں نے طوفان کر ڈالا، تبھی تو لوگوں نے اکٹھ کیا اور سوال کیا۔ اگر ماں باپ کے بغیر حاملہ ہو جانا عام بات ہوتی تو لوگ اکٹھے ہی نہ ہوتے، لوگ سوال ہی نہ کرتے، بچہ پیدا ہوتا تو کوئی یہ تو بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ آج یورپ میں ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی لوگ 10 بچے بھی ایک عورت پیدا کرے حرام کے تو یورپ میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جبکہ اگر پاک مریم کے قبیلے میں یہ کام ہوتا تو پاک مریم جو ہے ان سے یہ کوئی بات سوال نہ کرتا، نہ وہ گھر چھوڑ کے جاتی ہیں، وہ ادھر یہ بچہ پیدا کرتی ہیں، کوئی سوال نہ کرتا۔
تو قادیانی کا یہ بھی الزام ہے کہ پاک مریم کا نسب جو ہے وہ، کیونکہ اس ظالم نے کہا ہے نا کہ عیسی علیہ السلام کی دادیاں اور جو ہے نانیاں بدکار تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شخص خود دجال ہے۔ مرزا قادیانی خود بدظن بدعقیدہ شخص تھا، انگریزوں کا چوٹیا تھا، اس لیے اس نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے عیسی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے جو عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ارے عیسی علیہ السلام کی پیدائش خصوصیت نہیں ہے؟ یہ کیسی قادیانی نے بات کر دی؟ قادیانی لکھتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا ایسے ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں برسات کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں عیسی علیہ السلام کی جو یہ گستاخی کیا ہے، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن میں تو اللہ اکبر، سورہ مریم کی آیت نمبر 29-30 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي مَهْدٍ صَبِيًّا، لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا اے مریم نے کہ اے بچے سے سوال کیجئے۔ لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو پھر عیسی السلام بولے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب واجعلنی نبیا، اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور میں نبی بنایا گیا ہوں، فجعلنی مبارکا اینما کنت، میں مبارک ہوں، وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں۔ یہ اینما کنت پر جو قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لوگوں کو ڈما ڈول کر رکھا ہے نا، انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی وفات عیسیٰ پر جب بات ہوگی تو۔ اچھا، اینما کنت فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، تو یہ ساری گفتگو عیسی علیہ السلام فرمایا وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مریم علیہ السلام نے جب کہا تو عیسی علیہ السلام نے خود بچپن میں اپنا اظہار کیا۔ ارے عیسی علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی حکمت اور نشانی، پاک عیسیٰ کی تو کیا شان ہے، اور یہ وہ ظالم ہے جس نے انبیاء کو بھی نہ بخشا۔